ہوتے ہیں تو وہ انتخابات کرتے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم ابھی کے حالیہ موجودہ الیکشن کی بات کریں انتخاب کی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح کی بیان بازیاں ہوئیں، جس طرح کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے، اس کے بعد عوام کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس بار اگر ہم دیکھیں اس کو اپنا ایگزٹ پول ہی مان لیتے ہیں، بالکل، تو دیکھیں اس بار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ویزیبل جو ایک ہمارے گزشتہ 2 انتخابات میں، پارلیمانی انتخابات میں جو ایک ویزیبل لہر سی تھی جو نظر آ رہی تھی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب اتنی نہیں ہے. جو بھی ہے انڈر کرنٹ کسی کا ہو تو الگ بات ہے. اور عوام جو ہے وہ بھی خاموش ہے. تو عوام سائلنٹ ہے، ووٹر سائلنٹ ہے، اس کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے سلیقے سے. اور اگر آپ بھیڑ دیکھیں کسی کی اس میں ریلیوں وغیرہ میں، تو بھیڑ کبھی بھی جو ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ بھیڑ ووٹ لاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا پورا ووٹنگ سسٹم ہے نا، یہ بوتھ لیول تک جو ہے پلان ہونا چاہیے. اور جب دیکھیں اگر ہم بی جے پی کے مقابلے میں انڈیا کی بات کریں، انڈیا الائنس کی بات کر لیں، تو اس میں بھی جو سب سے بڑی پریشانی مجھے نظر آتی ہے کہ جیسے وہ یوٹیوب پہ چھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ٹی وی پر چھاتے ہیں، تو اس میں جو مجھے پریشانی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کیا ہے. اس پارٹی کا جس امیدوار کو امید تھی کہ مجھے ٹکٹ ملے گا، اس کو نہیں ملا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس نے اپنے بوتھ کے لیے لوگ جو تیار کیے ہوں گے بوتھ کا سیٹ اپ، وہ بوتھ کا سیٹ اپ وہ رہے گا نہیں. اب سارا کچھ جو ہے آپ کینڈیڈیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ تم ہی سب کچھ کرو. وہ لاسٹ مومنٹ اپنی کمپیننگ کرے گا، اپنے بوتھ کا انتخابات کرے گا، کیسے کرے گا، کیا کرے گا، وہ پورا سسٹم جو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہی ہے؟ جو سیاست ہے آج کل کی، جو سیاست ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ دیکھ کے ہی باقی کی چیزیں اخذ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، سوشل میڈیا تو ہماری پوری زندگی پہ اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی بھی ریل بن چکی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان، لیکن مجھے کیا فیل ہوتا ہے کہ ہم بار بار جو ہمارا مزاج ہے نا، ہم اس مزاج کا جو ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپوزیشن پارٹی کی طرف سے سوچ رہے ہیں تو ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم جو ہے حکومت میں جو پارٹی حکمراں پارٹی کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ویڈیو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کی ریل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ووٹر کو پولنگ بوتھ تک لانا ہے اور اس کو جو ہے ووٹ ڈلوانا ہے. وہاں پر جو کامیاب ہو جائے گا اس کی جو ہے میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ اس کی حکومت بن جائے گی. اس بار کے انتخاب میں یہ دیکھنے کو ہمیں ملا کہ ووٹنگ تو اچھی خاصی ہوئی اور لوگ نکل کے بھی آئے. جہاں جس علاقوں میں کم ووٹنگ ہوتی تھی وہاں پر بھی ووٹنگ دیکھی گئی اس دفعہ زیادہ. اس کا ان سوشل میڈیا پر کی وجہ سے اثر ہوا، کیمپین کی وجہ سے اثر ہوا، یا پھر جو سیاسی ہلچل ہے، بیان بازیاں ہیں، یہ اس کا اثر دیکھنے کو ملا؟ نہیں، کم ہوئی ہے. دیکھیں اب ہم پہلے 2-3 فیز کی بات کریں تو پولنگ تو بہت کم ہوئی ہے. کافی جگہ پہ جو ہے وہ پھر کافی کیمپین چلانا پڑا لوگوں کو پولنگ بوتھ تک لانے کے لیے. پھر دیکھیں 7 دور کے یہ چناؤ ہیں، کہیں نہ کہیں بہت لمبے کھنچ گئے. لوگوں کا بھی جو ہے اور کب سے اس کی کنوینسنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پر، سوشل میڈیا پہ، تو لوگ بھی جو ہے ایک اٹینشن اسپین کم ہو رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں. تو لوگ بھی جو ہے نہیں آئے. پھر گرمی بہت ہو گئی، نیتا بھی تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں یہ جو اتنے دور میں ہم چناؤ کرا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سمیٹنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ نکالے. تو وہ بھی وجوہات رہی ہیں. لیکن ہاں جیسے کشمیر وغیرہ میں بہت اچھی پولنگ ہوئی جہاں نہیں ہوتی تھی، لیکن باقی جگہوں پہ کافی جگہوں پہ جو ہے پولنگ کم ہوئی. اور پھر اس کی وجہ جو ہے گرمی بھی رہی ہے. ایک سوال اور کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایک ہیلدی حکومت کے لیے اور ہیلدی سیاست کے لیے ایک ہیلدی یعنی کہ مضبوط اپوزیشن بھی ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہاں ہونا چاہیے. اپوزیشن، مضبوط اپوزیشن بھی ضروری ہے اور مضبوط حکومت بھی ضروری ہے. اور اس کے مجھے لگتا ہے کہ عوام کا بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. عوام اگر مضبوط ہوں گے تو پھر وہ ان کے لیے مضبوط حکومت بھی ان کے لیے آ جائے گی اور مضبوط اپوزیشن بھی ان کے لیے آ جائے گی. عوام کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی. ان کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی خالی ووٹ ڈال دینا جو ہے ان کا کام نہیں ہو جاتا ہے. ان کو جو ہے سرکار کو آئینہ بھی دکھانا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے اور اپنے جو ہے اپنی ذمہ داری سے بچنا نہیں ہوتا. اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے پہلے ہم کو سوچنا ہے، اس کے بعد پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا ہے. ہم ایک گلوبل سٹیزن بنتے جا رہے ہیں.
ہے اور ہندوستانی جو ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. جی. تو اگر ہم یہاں پر کچھ ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے قائم ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ہمارے بارے میں غلط رائے قائم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو ایک سوچ سمجھ کے جو ہے صحت مند معاشرے کی بنیاد بھی ڈالنی ہے اور صحت مند جمہوریت کی بھی بنیاد ڈالنی ہے. بالکل. جاتے جاتے آپ سے ایک شعر کی گزارش کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے یا جو منظرنامہ ہے اس پر آپ ایک شعر ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پڑھیں. 2 شعر ہیں کہ میری ایک طویل غزل ہے جس میں 500 کے قریب اشعار ہیں. جی. اس میں سے مطلع اور ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں حکومت چل رہی ہے، میں کہتا ہوں ضرورت چل رہی ہے. اجالے جی حضوری کر رہے ہیں، اندھیروں کی سیاست چل رہی ہے. بالکل، اندھیروں کی سیاست چل رہی ہے. بہت عمدہ شعر جناب تحسین منور صاحب نے آپ کی نظر کیا ہے. آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل نیوز 18 اردو اور مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.